اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر کے تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اعبدو تم سب، واو اگین وہی کانسیپٹ ہے، واو کے اوپر الف ہے، گروپ انسٹرکشن ہے، تم سب عبادت کرو تم سب کے رب کی، یعنی اللہ کی، الذی وہ جو کہ یا وہ جس نے، خلقکم تم سب کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ کم کا جو صیغہ لگا ہوا ہے، یہ کم آتا ہے پریزنٹ ہے، سامنے جو بھی کھڑا ہوا ہے لیکن گروپ کے لیے آتا ہے۔ خلقکم تم سب کو پیدا کیا، کریٹ کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جو تھے تم سے پہلے، قبل مانے پہلے، کم تم سے، تم سب کے پہلے جو لوگ تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بھی تقوی اختیار کرو۔ اچھا، قبلکم ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، تمام لوگ اور تمام جو پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور لعلکم تتقون تاکہ تم سب تقوی اختیار، اس لیے کہ تم لوگ تقوی اختیار کر سکو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو بھی پہلے 14 چیپٹر، جو 14 پارے ہیں یا جس کو جز بولتے ہیں، اس میں ایک ہی مضمون جو چلتا چلا آ رہا ہے کہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح اور تمام جتنی بھی قومیں تھیں، دیکھو ان کو کیا ہوا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو بچو گے نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے عذاب دیا، کس طریقے سے سب کو ختم کر دیا۔ آج ان کا کوئی نسل میں کوئی باقی ہی نہیں بچا، صرف سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، پھر حام، سام، یافس علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جو نسل ہم لوگ میں آگے بڑھی ہے وہ انہی سے بڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی مطلب جھجک نہیں ہے کہ وہ پوری کائنات کو ختم کر کے دوبارہ سے کریٹ کر دیں، دوبارہ سے بنا لیں۔ تو اس وجہ سے تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس بات کا اختیار کرنا ہے کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو اکیلے پکارنا ہے، اللہ کو بڑا کرنا ہے۔ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ یا ایھا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو، اس طریقے سے اس کو بڑا کرنا چاہیے۔ تو تم میں تقوی اختیار کر، تقوی مانے بچنا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اب فردر جو ہے ان کے جو کام انہوں نے کیے ہیں ہمارے لیے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ الذی وہ جو کہ یا وہ جس نے، جعل بنا دیا، یہ اس کا ٹرانسلیشن پاسٹ ٹینس میں ہوگا۔ جعل، یہ جعل سے یجعلو ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس میں بنانا ہو تو یجعلو، اور جعل پاسٹ ٹینس میں ہوگا۔ جعل ماضی کا پہلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جعل وہ جو کہ جس نے بنایا، اکیلا واحد ہے نا، تمہارے لیے زمین کو فراشا، فرش جیسی آرام کرنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ۔ جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بنایا تمہارے لیے فرش جیسی آرام کرنے کی، بالکل پلین، سپاٹ، اور جو ہے ان ایون نہیں، بالکل اوبڑ کھابڑ نہیں، بالکل سپاٹ بنانے تاکہ تم آرام کر سکو۔ والسماء بناء، بناء بولتے ہیں کینوپی کو، مطلب جو ٹینٹ آپ نے لگے دیکھے ہوں گے، اس میں ایسے ٹرائنگل شیپ کا ایک وہ اسٹرکچر ہوتا ہے، تو وہ بناء ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو بناء سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ جیسے یہ ٹینٹ ہے، اس میں تو یہ جو اسٹرکچر ہے اوپر کا تکونا، جس میں بارش یا دھوپ جو پڑتی ہے وہ چلی جاتی ہے، تو یہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو بناء بولتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان ہے اس کی جو 7 لیئرز ہیں، 6 تو ہمیں دکھتی نہیں ہے، جو فرسٹ لیئر ہے السماء، یہ جو ہے نا الف اور لام لگا ہوا ہے، والسماء، یہ جو الف لام ہے یہ فرسٹ لیئر ہوتی ہے آسمان کی،
یعنی اسی سے بارش آتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایٹماسفیئرک بلینکٹ کے طور پہ بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے کلاؤڈز بھی یہیں پہ ہوتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج اور ہارمفل الٹرا وائلٹ اور الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جو سن سے آتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک آلہ، ایک ذریعہ بنایا ہے. تو یہ چھت کو ریزمبل کرتا ہے. اچھا، اور زمین کو بنا دیا تمہارے لیے بنا کینوپی یا وہ چھت. وہ انزلہ، اور اس نے نازل کیا، من السماء، دیکھیے پھر سے نازل کہاں سے ہو رہا ہے؟ السماء، الف لام لگایا، السماء فرسٹ آسمان، فرسٹ لیول کا جو ہے. وہ انزلہ، اور اس نے نازل کر دیا، ہو گیا پاسٹ ٹینس میں ہوگا، من السماء ماء، آسمان سے پانی. آپ سے سوال کر سکتے تھے یہ کون سا آسمان ہے؟ چھٹا ہے، پانچواں ہے، چوتھا ہے، ساتواں ہے، تیسرا ہے. تو جب الف اور ال لگ گیا السماء تو یہ مطلب اسپیسیفک ہے، فرسٹ، جو فرسٹ آسمان ہے، یعنی جہاں پہ بادل کے اوپر ہوتا ہے جو جسٹ وہاں سے پانی کو نازل کر دیا. ماء، پانی. وہ پانی، اب یہ تنوین لگی ہے تو ٹرانسلیشن ہوگا کچھ، کوئی، یا ایک، یا اس طریقے سے. پانی وہ جو کہ کیا کرتا ہے، پانی کی خاصیت کیا ہے؟ فَأَخْرَجَ، تو اس نے نکال دیا، بھی زمین سے، پانی کی وجہ سے، من ثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے، لکم تم سب کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اس میں سے پانی کے ذریعے سے کیا کرا؟ ثمرات، فروٹس، فروٹ نہیں، فروٹس، ثمرتن، فروٹ، ثمرات، فروٹس، تم سب کے لیے پھل نکال دیے کھانے کی پینے کے لیے. پھر ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ان کو فاکہۃن بولتے ہیں. پھر انہی نباتات یعنی سبزیاں، ترکاری کو کھا کر کے گائے بھینس دودھ دیتی ہیں، دودھ کو لبن بولتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا. ایک چیز دی بس، پانی. پانی سے آیا ویجیٹیشن، ویجیٹیشن سے آئے چوپائے، انعام، کیٹل، اور پھر اس کے ذریعے تمام چیزیں. پھر لیدر بنتا ہے اس سے، چمڑا، پھر اسی سے گوشت کھایا جاتا ہے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں. فیٹ کو یوز کرتے ہیں. فَلَا تَجْعَلُوا، تو مت، تو لام الف زبر لا، نہیں، تو مت یا نہیں، تجعلوا، تم، تاج ہوتا ہے تم کے لیے ہوتا ہے، تو تم سب مت بناؤ، جعلوا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو اللہ کے مقابلے، اندادن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دینا، یا کسی کو کسی کے برابر ٹھہرا دینا، یا کسی کو کسی کے ٹکر کا، ایکول کمپٹیٹر. تو اللہ تعالیٰ کے برابر مت بناؤ کسی کو، للہ، اللہ کے لیے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سب جانتے تو ہو. یہ بات یہاں پر ایک جو بات تفسیروں میں مینشنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سب جانتے تو ہو. وجہ کیا تھی کہ جب بھی کافروں کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی، یا آج بھی اگر مصیبت آتی ہے تو لوگ آخر میں تھک ہار کر کے اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں. بھلے ہی انہوں نے لات، عزا، منات اور تمام جو ہے اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے مورتیاں بنا رکھی ہیں، گاڈ اینڈ گاڈیسز اس طریقے سے بنا رکھے ہیں. لیکن جب مصیبت آتی ہے تو یاد خالی اللہ ہی آتے ہیں، کام سارا وہی کرواتے ہیں. تو یہ سب بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، بڑے خدا ہیں، وہ ہمارے سب کچھ ہیں. لیکن یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا، ہمارے دیوی دیوتا، یہ بھی ہمارا کچھ کام کروا دیں گے، یہ ہماری سفارش کروا دیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، یا ہمیں ہمارے لیے جو ہے نا اچھی بات کہہ دیں گے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیں گے. اسی کے بیسس پہ یہ آیت ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے تو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. اسی طریقے سے کیا ہوا، ابو جہل کا ایک بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہوئے ہیں، کنورٹ ہو گئے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے وہ. تو ابو جہل کا انجام کیا ہوا اس تو ہم سب جانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا اور مسلمانوں کی پھر جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد فتح حاصل ہو گئی، پھر وہ بھاگ گئے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور پھر جب وہ شپ پہ سوار ہوئے، جہاز پہ سوار ہوئے، تو وہ کیا ہوا کہ اوپر سے بادل ہوا، پانی وانی برسا، اور یہ جو شپ تھا یہ جو ہے نا یہ ڈوبنے کی کگار پہ آ گیا، اور اس پر وہ صحابی تھے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کرا، اور دیکھا سبھی لوگ یہی کام کر رہے ہیں. تو ان کو احساس ہوا کہ یہی تو اللہ کے رسول بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کو پکارو، شرک مت کرو. اور جب جہاز ڈوبنے کی نوبت آئی ہے تب ہمارے منہ سے اللہ اللہ نکل رہا ہے. تو یہ چیز کو انہوں نے احساس کیا، ریئلائز کیا. پھر وہ واپس مکے لوٹے، پھر انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. پھر انہوں نے بہت بڑی بڑی میجر وارز میں، میجر کیا بولتے ہیں ریڈس میں بہت ساری ان کی رسول اللہ کی مدد کری. پھر بہت بڑے درجے کے صحابی بھی ہیں. تو کہاں تھے ابو جہل کے بیٹے، اور اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اس کا مئی کا ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے دونوں طرف جاتا ہے. اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، یا جو چاہے ہدایت اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. فری فنڈ میں، فری میں آپ نہیں چاہتے ہیں ہدایت، آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اسلام و دین میں، قرآن میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، یہ بہت ریئر ہے، بہت ریئر ہے. نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے. یہدی من یشاء، یہ جو مئی کا ٹرانسلیشن ہے دونوں طرف جاتا ہے. بس یہ کہنا چاہ رہا تھا میں. آگے بڑھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم سب یہ کہ اگر تم سب جو ہے تم سب ہو فی شک میں، ریب مانے شک ہوتا ہے، فی مانے میں، فا یا زیر فی میں، تم سب شک میں ہو، مما نزلنا اس چیز کو لے کر کے، یا اس میں سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہمارے بندے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن شریف نازل کیا ہے. اگر تمہیں اس پہ ڈاؤٹ ہو، قرآن شریف پہ ڈاؤٹ ہو، یا جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر اس پہ ڈاؤٹ ہو، تو ایک کام کرو کہ تم کہتے ہو نا کہ اللہ کے رسول نے خود سے بنا لی ہے، یا کوئی جن آتا ہے اور یہ اس سے لکھوا لیتے ہیں قرآن شریف، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک کام کرو، فَأْتُوا یہ حکم ہے، تو ایسا تو عطا کرو، تم سب بھی عطا کرو، دو نکالو، لے کے آؤ، بصورت اس قرآن میں جو چیپٹرز ہیں 114 چیپٹر ہیں، 114 سورہ ہیں، اس جیسی کوئی ایک سورت بھی تم لے آؤ، من مثلہ اس کے مثال کے جیسی کوئی ایک بھی سورہ بنا لاؤ. بعد میں آئے گا 10 سورہ لے آؤ، بعد میں آئے گا ایک آیت ہی بنا لاؤ، لیکن وہ بھی نہیں کر پائے. ابھی اس کا میتھمیٹیکل ریزن بھی سمجھاؤں گا کہ ایسا کرنا کیوں پاسبل نہیں ہے. ودعو اور تم سب دعا کر لو، پکار لو. ودعو جب بھی ودعو یا ندا دال عین جب بھی آئے گا قرآن شریف میں، تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے پکارنے کو. ودعو واو الف کے اوپر زبر ہے، واو الف تم سب کو پکار لو. شہداءکم تم سب اپنے شہداء کو جو تمہارے لیے گواہی دیتے ہیں، جو تمہارے ساتھ ہر ٹائم کھڑے رہتے ہیں، جو تمہارے لیے وٹنس ہیں، تم ان سب جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو. من دون اللہ اللہ کے دون مانے مقابلے میں، اس کو کہتے ہیں ورسز، ٹیم اے ورسز ٹیم بی، تو یہ ورسز والا ہے. من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے ٹکر میں. من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں جس کو بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو. یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، جیسے یہاں پہ آیا وَإِن كُنتُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ سب باتیں جانتے تو ہو. اسی طریقے سے آیا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو، یعنی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں یہ سچے نہیں ہیں، یہ اس طرح کی صورت نہیں بنا پائیں گے، یہ میتھمیٹیکلی امپاسبل ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم نہیں کر پاؤ، اور اگر تو، ان اگر، لم نہ، یہ نہ کا ہوتا ہے تفعلوا تم کر پاؤ، نہ تم نہ کر پاؤ، ولن اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے. لن بہت اسٹرانگ ورڈ ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے، لن کو ٹاپ میں رکھتے ہیں. اسی طرح آتا ہے چوتھے پارے میں
لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے چوٹی پہ، اچھائی کی چوٹی پہ، یعنی نیک، موسٹ نیک پرسن کہتے نہیں ہے، موسٹ پائس. اسی طریقے سے لن آتا ہے، اور اگر تم نہ کر پاؤ، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تم سب، یہ گروپ کو کہا گیا، تم سب مل کے، یہود و نصارہ اور تمام امریکہ اور تمام سائنس اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس سب لگا ڈالو، تم لوگ ہرگز نہیں کر پاؤ گے. تو کیا کرو؟ فاتقوا، تو بچو اور بچاؤ، تم سب بچو، نار التی، اس آگ سے، وقودها الناس، جس کا، یہ جو ہا کے اوپر ہے الحالف زبر، یہ ہے، یہ ضمیر بولتے ہیں اس کو، پروناؤن ہوتا ہے یہ. وقودها الناس، جس کا ایندھن ہے، قود کہتے ہیں فیول، پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ، بیوٹین، یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب فیول کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. جس کا ایندھن ہے، اس آگ کا فیول کیا ہے؟ انسان، اور والحجارہ، اور پتھر. حجارت کہتے ہیں پتھر کو، ایسا پتھر جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ، ایک ہوتا ہے کوئلے، املی کا کوئلہ، ایک ہوتا ہے لکڑی کا کوئلہ، ایک ہوتا ہے پتھر کا کوئلہ. پتھر کے کوئلے میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، بہت 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 زیادہ ہیٹ ہوتی ہے کمپیئر ٹو لکڑی کا جلے گا، بجھ جائے گا، راکھ بن جائے گا. لیکن کوئلے اور لکڑی کے کوئلے کو اگر آپ بجھا بھی دیں تو بہت جلدی ٹھنڈا پڑ جائے گا. لیکن جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے یہ بہت 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 دیر تک جلتا رہتا ہے، بہت دیر میں جلتا ہے، بہت دیر میں بجھتا بھی ہے. لیکن جب جہنم جیسی آگ ہوگی، نار مانے آگ، تو پھر یہ بہت جلدی پکے گا بھی اور بہت دیر میں بجھے گا. یعنی اس کی تپش، جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ، وہ ایبزارب کرنے کی جو طاقت ہے، وہ ہیٹ ایبزارب کرنے کی، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نارمل نہیں ہے، یہ بہت ایکسٹریم لیول کا پنشمنٹ ہوتا ہے، تب دیتے ہیں. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے، پریپیئر کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ الذین، وہ جو لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ جو لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کرے، صالح اعمال کرے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے اچھے اعمال کرنا بھول جاتے ہیں. ان کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ واو لگا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو واو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، واو کے اوپر الف ہے، سوری زبر ہے. تو یہ زبر جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، یعنی دونوں کنڈیشن ٹرو ہونی چاہیے، دونوں کنڈیشن میچ ہونی چاہیے. ایمان بھی لانا ہے اور عمل صالح بھی کرنا ہے، تبھی کچھ ہوگا. خالی ایمان یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نمازیں چھوڑ دیا، سودی کاروبار چل رہا ہے، لون میں، انشورنس میں، اور تمام انٹرسٹ بیس اسٹاکس خریدے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، اور جو ہے رشتہ داری کے نام پہ تمام گناہوں کو جائز قرار کر دیا ہے. قرآن پیچھے ہے، پیسہ بھرا پڑا ہے لیکن حج کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو اور زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر زندگی میں گزارو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے، یہاں بھی کسی ہوئی زندگی ہوگی. اس کو بولتے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے حدیث میں، انشاءاللہ وہ میں کسی ویڈیو میں بیان کروں گا. اس کے لیے دعا کہ اللہ کے نبی نے یہ سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ، عمل صالح کرنے کے لیے، مطلب اچھے راستے پر رہنے کے لیے، اے اللہ ہمیں اتنا حلال نصیب فرما کہ ہمارا ذہن، ہمارا تصور حرام کی طرف جائے ہی نہ، اور اللہم اکفنی، اور ہمارے لیے کافی ہو جائے. اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جا، اور ہمیں اتنا غنی کر دے کہ ہمیں حرام راستے پہ، غلط کام کی طرف جانا ہی نہ پڑے. ہم بس آپ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ ہم آرام سے ہم اپنی زندگی اور آخرت بنا لے جائیں. تو وہی فرمایا یہاں پہ، الذین وبشر الذین، بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے. انا، بے شک، لہم جنات، ان کے لیے ہے
ایک ایسی جنت، جنتن جب بھی یہ تنوین آئے گا، ڈبل زیر، ڈبل زبر، ڈبل پیش، ایک ایسا کوئی کچھ اس طریقے سے ہم ٹرانسلیشن کریں گے. ایسی جنت تجری جس کے نیچے ہوگی بہتی ہوئی نہر، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، کلما جب ان سب کو اس میں سے کھانے کے لیے پھل اور یا پھل دیے جائیں گے ایز اے رزق کھانے کے لیے، تو جب ان سب کو رزق دیا جائے گا اس میں سے کھانے کے لیے جو پھل ہیں اس میں سے دیا جائے گا، وہ سب کہیں گے قالو، وہ سب کہیں گے ھذا، یہ جو پھل ہے، الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم پہلے کھایا کرتے تھے. تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے بھائی؟ انار یہاں بھی ہے، انار وہاں بھی ہوگا، اور دودھ یہاں بھی ہے، دودھ کی نہر وہاں بھی ہوگی، شہد یہاں بھی، شہد کی نہر وہاں بھی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر جواب آئے گا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو ان سب کو دیا جائے گا اس میں سے ملتا جلتا، یعنی وہ نہیں ہوگا جو ہم یہاں کھا رہے ہیں، اس کی بہت ہائی کوالٹی ہوگی، بہت اسپیشل اس میں پراپرٹیز ہوں گی، وہ نہیں ہوں گی جو ہم یہاں کھا رہے ہیں. رمان انار کو بولتے ہیں، برتقالن سنترے کو بولتے ہیں، ایپل کو تفاحن بولتے ہیں، انجیر کو تین بولتے ہیں، والتین والزیتون، وہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں بیسیکلی یہ سب ان جیسی ہوں گی. کیوں؟ تاکہ تم پہچان پاؤ، اللہ کا شکر ادا کر پاؤ، یا اللہ دنیا میں تو ایسا تھا، یہاں تو بہت بہتر ہے. تو یہ متشابہہ مطلب اس جیسی ہوں گی، ایگزیکٹلی وہی نہیں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ اور ان سب کے لیے ہوں گی اس میں ازواجن مطلب پارٹنر ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتا. ان سب کو اس میں ملیں گی پاک پارٹنر. فیہا اس میں، ازواجن اگین وہی تنوین والا کانسیپٹ آئے گا، ایک کچھ یا کوئی یا ایسی یا وہ پارٹنرز ملیں گے جو ہوں گی مطہراتن. اب یہ جو لاسٹ میں جو تا کے اوپر تنوین آ رہی ہے نا، اس کی وجہ سے معلوم چلتا ہے کہ یہ تو یہ جو ازواج آیا ہے یہ فیمیلز ہوں گی، یہ جنت میں رہنے والی ہوں گی. کیوں؟ یہ جو لاسٹ میں جب کوئی تا آتا ہے گولتا، تو یہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، فیمینن فیمیل کی نشانی ہوتی ہے. ہاں اور بھی انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا. تو یہاں سے معلوم چلتا ہے کہ جو نیک مرد ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمام بھلائی کے لیے ان کے لیے پاک دامن عورتیں ایز اے پارٹنر رکھی ہوں گی. اس سے نہیں، اس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ جو ازواج ہیں یہ پارٹنر جو ہیں یہ فیمیلز ہیں. لیکن خالی ہمیں یہ وہ نہیں ایسے ہی نہیں مل جائیں گی، یہ ہمیں بہت ساری قربانی، بہت سارا جسے کہتے ہیں سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں کا. پہلے ہمیں یہاں پہ بنا کرپٹ بنے اچھا انسان بن کر کے تمیز سے احترام جو ہے اس کتاب کو پکڑ کے تھام کے چلنا ہے. یہ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو یوں ہی نہیں مل جائیں گی، ہمیں بہت تکلیف پریشانی سے گزرنا ہوگا. وہاں پہ جنت میں نہ حسد ہوگی، نہ جلن ہوگی، نہ بغض ہوگا، نہ نفرت ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدون خالد سے آیا، ہمیشہ رہنے والا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے کوئی عار، کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ وہ آگے تمہارے سامنے رکھے یا وہ لوگوں کے سامنے جو کافر ہیں، جو بات نہیں مانتے ہیں، ان کے سامنے رکھے ایسی مثال ما بعوضۃ جو ہو جیسے کہ مچھر، فما فوقہا، یا پھر اس سے بھی زیادہ کوئی اوپر کی چیز ہو، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، کوئی بھی سمجھانے کے لیے تم کو کوئی ایسی چیز اللہ کو چننی پڑے جو مچھر سے بھی اوپر ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ ہے، راضی ہیں. تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی نارمل چیز کو
یعنی اس مقدس کتاب اتنی ہائی لیول کی، یہ جو کاسمک کلام ہے، یہ ہمارا، یہ تو انٹر گیلیکٹک کلام ہے، یہ گیلیکسیز پار کر کے ہمارے پاس آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اور اس میں مثال مچھر کی ہے، مکھی کی ہے، نمل مدھو مکھی کی ہے، اور اس میں انعام کی ہے، گائے، بکری، بھیڑ۔ تو یہ اتنے اچھے کلام میں ان کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ انسان کی عقل کا دائرہ سیمت ہے، لمیٹڈ ہے، مختصر ہے، وہ اس سے بہت زیادہ نہیں سوچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بعد میں آگے چل کے آئے گا کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ کو دوسری مخلوق بنانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو زمین میں خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، ہم ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا آیا تھا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ معلوم ہے جو تم کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو تم خاموش رہو، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو اپنے علم کے لیول سے بات کرنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بوائل ڈاؤن کیا ہے اور نیچے لے کے آئے، چھوٹا کر کے سمجھایا ہم کو کہ دیکھو آخرت ہے، جہنم یہ ہے، جنت یہ ہے، اچھے لوگ یہ ہیں، برے لوگ یہ ہیں، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال لی، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی، کوئی اس کو جو ہے کوئی یہ بری بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت نارمل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو اب جب اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے ہمیں، مچھر مکھی تمام چیزوں کی مثال دے دی ہے، تو اب جب کہ الَّذِينَ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، فَيَعْلَمُونَ تو وہ سب جان جائیں گے یا جان رہے ہیں کہ یہ جو کلام ہے اور جو اللہ کے رسول آئے ہیں اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الحق لے کے آئے ہیں، یہ سچی بات لے کر آئے ہیں، قرآن شریف جو ہے الحق ہے ان سب کے رب کی طرف سے۔ تو جو ایمان لائیں وہ تو پکڑ لیں گے، وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ ان کی طرف سے حق بات ہے۔ اور بہرحال وہ جو لوگ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ سب کہہ رہے ہیں یا کہیں گے آگے چل کر کے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ماذا مانے کیا، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، مچھر مکھی استعمال کرنے کا کیا تک بنتا ہے، وہی چیز کہ اتنے بڑے کلام میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیوں مینشن کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمہیں سمجھنا ہے سمجھو، نہیں سمجھنا ہے مت سمجھو، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ نے بہتوں کو اس سے ذلیل کیا ہے، گمراہ کیا ہے، اندھیرے میں رکھا ہے، بہتوں کو، مطلب کثیرا مطلب بہت زیادہ۔ اس سے اسی مچھر مکھی کی بحث میں پڑے رہو گے تو پھر اصل حق سے بھٹک جاؤ گے۔ وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا، اور اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو، بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دی ہے۔ تو اب تمہیں چننا ہے، تمہیں ہدایت چاہیے یا تمہیں ذل یا ذلت چاہیے، گمراہی چاہیے، کمزوری چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں ہے ذلت کسی کے لیے اس میں، اس سے یا اس بات سے، حق بات سے، سوائے فاسقوں کے، جو جھٹلانے والے ہیں، جو کافر ہیں، فاجر ہیں۔ فاسق کے لیے دو کنڈیشن ہونا ضروری ہے، پہلا بہت ضدی ہونا چاہیے، حق ماننا ہی نہیں مجھے، دوسرا جو ہے جھٹلانے والا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، تو اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ ہو، جس کو ہم آج کے زمانے میں اندھ بھکت کہتے ہیں۔ اندھ بھکت مسلمان میں بھی ہیں، اندھ بھکت غیر مسلم میں بھی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب یہ ان فاسقوں کی، اندھ بھکتوں کی آگے بات بتائی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ینقضون، جنہوں نے توڑ ڈالا، جنہوں نے توڑ دیا یا جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ سے کیا ہوا عہد، وعدہ، من بعدہ میثاقہ، اس کے بعد کہ انہوں نے میثاق قائم کر لی تھی اس چیز کے لیے، ہم کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے، ہم فساد نہیں مچائیں گے، ہم کسی کنٹری کے اوپر بم نہیں گرائیں گے۔ آج اسرائیل سارے کام کر رہا ہے، ابھی آگے آ جائے گا بنی اسرائیل کی حرکتیں، یہ سارے کام کر رہا ہے، فلسطینیوں کو ان کے گھر سے نکال دیتا ہے، اور جو ہے بم برساتا ہے، اور فساد مچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعدہ میثاقہ، وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے توڑ دیا اللہ سے کیا ہوا وعدہ،
اور اس کے بعد کہ انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا تھا میثاقی، اس سے اللہ سے کانٹریکٹ کر لیا تھا، ان لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم نہیں وعدہ خلافی کریں گے اللہ آپ کی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدہ ہم سب سے لیا تھا، ہر ایک انسان سے جو پیدا ہونے سے پہلے جب ہم روح کی شکل میں تھے. الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، بالکل ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اور جب دنیا میں آئے تو مائی لائف مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس، مائی لائف مائی رولز، اب یہ سب شروع ہو گیا ہے. تو ہم اپنی من مرضی پہ اتر آئے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے، ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. پروفیشنل لائف میں وی وانٹ ٹو ایس اٹ لائک اینی تھنگ، لیکن جو اصل زندگی، جو اللہ کا وعدہ ہے، وہ سب بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اور دوسرا حرکت کیا کری؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور انہوں نے قاف طاعین توڑ دینا، قطع رحمی صلہ رحمی، صلہ منا جوڑنا، قطع منا تو کاٹنا، اور انہوں نے وہ کاٹ دیتے ہیں یا انہوں نے کاٹ دیں گے جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا تھا اسے جوڑے رکھنے کا. امر کہتے ہیں کمانڈ، حکم. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں خوب فساد مچا رہے ہیں یا مچائیں گے. یہ یا جب لگتا ہے نا، یا یہ مضارع کی پہچان ہے، فیوچر پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں میں آتا ہی ہے. یفسدون، تکفرون، تو یمیتکم، تمام یہ ایسے ورڈ جو ہوتے ہیں نا، یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں کو ڈینوٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ عربی گرامر پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچا رہے ہیں یا مچائیں گے زمین میں. تو جب تمہیں اتنا فساد مچانا ہے تو پھر تم اللہ سے اتنی لمبی لمبی چوڑی جو ہے امیدیں کیوں باندھ کے بیٹھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہم سب سے اونچی نسل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے، یعنی اندھ بھگ کہا ہے، یعنی جو بہت ہی شدید اور جن کے اندر بہت فورس ہوتا ہے کہ ہم حق کو نافذ ہونے نہیں دیں گے. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہیں وہ لوگ، هم الخاسرون، جو ہیں خسارہ، نقصان اٹھانے والوں میں سے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے تم سب کفر کر سکتے ہو. واو نون کے اوپر زبر ہے، تم سب گروپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تا ہمارے سامنے ہیں وہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں وہ لوگ. کیسے تم سب لوگ کفر کر سکتے ہو، جھٹلا سکتے ہو، اللہ کی ناشکری کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے. وکنتم، اور تم سب تھے، امواتن، مردوں میں سے، یا مردہ تھے، یا جیسے مردہ تھے، بے جان تھے. فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں حیات دیا. تو احیاکم، تم سب کو، کم مانے تم سب کو حیات دی، زندگی دی. پھر ثم یمیتکم، پھر تم سب کو موت دے گا. پھر تم سب کو ثم یحییکم، پھر تم سب کو پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یعنی ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں پہنچے، جو اسپرم ہوتا ہے اور اووم ہوتا ہے، ماں اور باپ کے ملنے سے اور انٹیمیٹ ریلیشن کے بعد وہ چیز مردہ ہوتی ہے. اس کی اصل حقیقت اس میں صرف مائٹوکونڈریا ہوتا ہے، پاور ہاؤس آف دا سیل بایولوجی کے حساب سے، اور باقی وہ چیز مردہ ہوتی ہے. لیکن پھر اللہ اس میں زندگی ڈالتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں. پھر تم ایک دن پھر بڑے ہوتے ہو، تمام کام کرتے ہو، پھر تم کو اللہ تعالیٰ ایک دن موت دے دیں گے. پھر تمہیں ایک دن زندہ کر دیں گے قیامت سے پہلے، قیامت جب آئے گی، قائم ہونا ہوگا. پھر تم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، را جیم عین، رجوع کرنا، لوٹنا ہے، پلٹ کے جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی بیان ہو رہی ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے. هو الذی، وہ ہے، الذی، وہ جو کہ خلق لکم، تمہارے لیے بنا دیا. خلقہ پاسٹ ٹینس میں ٹرانسلیشن ہوگا. اس کا پریزنٹ اور فیوچر بنانا ہو تو خلق یخلقو، تم سب کے لیے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تم سب کے لیے ما فی الارض جمیعا، تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا جو کچھ ہے، جمع، آل، ایوری تھنگ، جو بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب تمہارے لیے بنایا ہے. ثم استوى الی السماء، اور پھر
وہ اس نے توجہ کری. اس کا استوا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی آ کر کے بیچ میں آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہو جاتی ہے. یہ وہی ورڈ ہے ثم استوى. پھر ثم مانے پھر، استوى پھر اللہ کی توجہ ہوئی آسمان کی طرف. السماء تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو بگ آسمان تھا، سنگل لیئر تھی، فسواہن تو اس کو فیشن کر دیا، موڑ دیا، مولڈ کر دیا، مطلب کیا بولتے ہیں ایسے بنا دیا. سبع سماوات، سبع من 7 سماوات. اب یہاں پہ دیکھیے الف اور ال ہٹ گیا ہے، یہاں پہ سین میم ہے، سمائی سنگل تھا یہاں پہ، اور یہاں پہ الف اور لام ہٹ گیا. اب یہ جو ہے یہ لیئرز ہیں، یہ ملٹیپل سماوات ہیں، یعنی ملٹیپل آسمان ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ہر ایک چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے.